السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انصار ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک دبئی ٹی وی۔ ناظرین، وزیر اعظم ہاؤس سے لیک ہونے والی آڈیوز نے پاکستان میں اور دنیا بھر میں تہلکہ مچایا ہوا ہے، اور یہ اطلاعات ہیں کہ 100 سے زائد آڈیوز ڈارک ویب پہ موجود ہیں، جن میں سے 2 سے 3 آڈیوز لیک کی گئیں اور باقی وہاں سے پرچیز کی جا سکتی ہیں۔ ناظرین، یہ ایک انٹرنیشنل سائبر اٹیک ہے جو پاکستان کے وزیر اعظم ہاؤس پہ ہوا۔ سوال یہ ہے کہ وہ آڈیوز ریکارڈ کیسے ہوئیں اور پھر ڈارک ویب پہ کس نے سیل کی، یا یہ ڈارک ویب تک کیسے پہنچی۔ ناظرین، پاکستان گورنمنٹ نے اس معاملے میں تحقیقات شروع کر دی ہیں، جس میں سیکیورٹی کے سینئر آفیشلز اور پاکستانی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے سینئر آفیشلز اس کام کی تحقیقات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک پاکستان کے خلاف ایک سائبر اٹیک ہے۔ اگر پاکستان کا سب سے اعلیٰ عہدہ اگر وہ محفوظ نہیں ہے، اگر اس کی کنورسیشن آفیشیل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ اور جو بھی کنورسیشن اگر وزیر اعظم ہاؤس میں ہوتی ہے وہ اگر اس طرح لیک ہو جاتی ہے تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے پاکستانی اداروں پہ، پاکستانی ایجنسیوں پہ، اور یہ ایک انٹرنیشنل سائبر اٹیک ہے پاکستان پہ۔ اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں اور انیشل تحقیقات میں 2 چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک یہ ہو سکتا ہے کہ جو سابقہ حکومت تھی، عمران خان صاحب کی حکومت، جاتے جاتے انہوں نے کوئی بگ، کوئی آڈیو ریکارڈنگ ڈیوائس انسٹال کی، اور دوسرا یہ کہ ہمارے موبائل ہمیں سن سکتے ہیں، اور یہ تاثر ہے کہ موبائل کو ہیک کیا گیا، اور یہ موبائل یا تو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا ہو سکتا ہے یا ان کے کسی قریبی ساتھی کا جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر کوئی بگ یا آڈیو ریکارڈنگ ڈیوائس انسٹال کی جاتی تو اس میں اتنا لارج نمبر آف ڈیٹا سیو کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ اس کے لیے ٹرانسمیشن، موبائل کے لیے ٹرانسمیشن کی گئی ڈیٹا کی جو ڈیٹا کسی دوسری جگہ پہ ٹرانسفر ہوا، اور اس کے بعد وہاں سے پھر ڈیٹا کو ڈارک ویب پہ سیل کیا گیا۔ جو میری اوپینین ہے اس کے مطابق یہ موبائل ہیک کیا گیا، کیونکہ جو وزیر اعظم ہاؤس کی جو سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے وہ آئی بی کی ہے، اور وہ ہر ویک وہاں پہ وہ سکین کرتے ہیں پراپر وزیر اعظم ہاؤس کو، ان کے آفیسز کو، کہ کوئی بگ یا کوئی ریکارڈنگ ڈیوائس یہاں پہ نہ لگی ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے۔ اگر یہ ریکارڈنگ کسی ڈیوائس کے تھرو کی گئی تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے آئی بی پہ اور اس کے آئی بی کے سینئر آفیشلز پہ۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اگر موبائل کے تھرو موبائل ہیک کر کے یہ ساری آڈیوز کو ریکارڈ کیا گیا تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ٹرانسمیشن ڈائریکٹلی ڈارک ویب پہ گئی، ٹرانسمیشن لوکلی کہیں پہ ریکارڈ ہوئی اور اس کے بعد سیل کی گئی ڈارک ویب پہ۔ تو یعنی کہ کوئی نہ کوئی اندر کا بندہ انوالو ہے، یہ آگے آنے والی تحقیقات میں سامنے آئے گا۔ لیکن موبائل فون وزیر اعظم ہاؤس میں کوئی عام بندہ نہیں لے کے جا سکتا، اور یہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور جو ان کے جو ممبران ہیں کابینہ کے، یہ ان کی نیگلیجنس ہے کہ انہوں نے وائلیٹ کیے سیکیورٹی پروٹوکولز اور موبائل کو اندر لے کے گئے، جس کی وجہ سے موبائل ہیک کر کے ان کی ساری کنورسیشن کو ریکارڈ کیا گیا۔ لیکن تحقیقات میں یہ بات سامنے آئے گی کہ کوئی اندر کا بندہ انوالو ہے جس نے لوکلی ان ساری آڈیوز کو پہلے ریکارڈ کیا اور پھر پیسوں کی لالچ میں ڈارک ویب کو سیل کیا۔ یہ پاکستان کا ریاستی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ایشو ہے، تو اس پہ سارے گورنمنٹ کو اور اپوزیشن کو ایک ہو جانا چاہیے۔ لیکن عمران خان صاحب ان کی اس چیز کو پولیٹیکلی استعمال کر رہے ہیں، اور ایک خطاب کے درمیان تو انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ اگلی جو آنے والی آڈیو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور مریم نواز کی ہوگی، جس میں عمران خان کی نااہلی کے بارے میں بات کی جائے گی۔ اور یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو آڈیوز کا کیسے پتہ، اور دوسری طرف جو آڈیوز لیک ہو رہی ہیں وہ صرف مسلم لیگ نون کی، جن کی گورنمنٹ کو تقریباً 5 ماہ ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب نے پرائم منسٹر ہاؤس کو استعمال کیا اور ان کی کابینہ نے، لیکن ان کی کوئی آڈیو لیک سامنے نہیں آئی۔ تو عمران خان صاحب ان آڈیوز کو سیاسی طور پر استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہیں، کیونکہ تحقیقات
آگے بڑھیں گی تو اگر تحریک انصاف کا کوئی حمایتی یا تحریک انصاف کا کوئی بندہ اس میں انوالو ہوا تو عمران خان صاحب کی سیاست کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف بیرون ملک دوروں سے واپس آ کے انہوں نے کل دھواں دار پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا عمران خان صاحب کو، اور انہوں نے جو ان کی آڈیو لیک ہوئی ہے جو مریم نواز کے داماد کے لیے کوئی مشینری امپورٹ کرنے کی بات ہو رہی تھی انڈیا سے، انہیں شہباز شریف نے اپنی اس آڈیو کی، اپنی اس آواز کی تصدیق کی۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر وزیر اعظم ہاؤس سیف اور سیکیور نہیں ہے اور وہاں کی کنورسیشن کہیں بھی سنی جا سکتی ہے اور ڈارک ویب جیسی سائٹس پہ وہ اویلیبل ہوتی ہیں، تو کس ملک کا سربراہ پاکستان کا وزٹ کرے گا، تو وہ کس طرح وزیر اعظم پاکستان سے کھل کے بات کرے گا، بزنس سے ریلیٹڈ، سیکیورٹی سے ریلیٹڈ اور انٹرنیشنل جو افیئرز ہیں ان سے ریلیٹڈ۔ میری نظر میں شہباز شریف کا یہ سوال بالکل درست ہے۔ اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ جب باہر جاتے ہیں تو عمران خان صاحب اپنے جلسوں میں تقریر کرتے ہیں اور آپ کی ویڈیوز چلا کے وہ کہتے ہیں کہ یہ بیکاری ہیں اور یہ مانگنے جاتے ہیں، تو اس میں شہباز شریف صاحب کا یہ جواب تھا کہ جب 4 سال عمران خان صاحب نے حکومت کی، جب یہ باہر جاتے تھے تو کیا یہ خیرات بانٹنے جاتے تھے یا یہ بھی مانگنے جاتے تھے؟ تو جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، اگر عمران خان صاحب باہر سے اگر کسی ملک کا دورہ کرتے تھے اور وہاں سے اگر کوئی ریلیف یا کوئی پیکج عمران خان صاحب حاصل کرتے تھے تو یہ اس پی ٹی آئی کے سپورٹرز اور ان کے رہنما مبارکباد پیش کرتے تھے اور اس چیز کو سوشل میڈیا پہ بڑا چڑھا کے پیش کرتے تھے کہ عمران خان صاحب نے کمال کیا، انہوں نے یہ پیکج حاصل کیا، اور وہ اس کو ایڈ کا نام دیتے ہیں۔ اگر شہباز شریف اگر باہر جاتے ہیں کوئی ریلیف پیکج حاصل کرتے ہیں تو اس کو بیک کہا جاتا ہے، جو کہ کھلا تضاد ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، عمران خان صاحب نے جی سی یونیورسٹی لاہور میں خطاب کیا جو کہ ایک متنازع خطاب تھا۔ اس کے بعد جو گورنر پنجاب ہیں انہوں نے ایکشن لیا، جو وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی کے، جو کہ اور بھی کئی تعلیمی اداروں میں وہ عہدے رکھتے ہیں، تو انہوں نے عمران خان صاحب کو انوائٹ کیا اور وہ اپنی تقریر میں عمران خان صاحب کو میرے قائد کہتے رہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے طلباء سے خطاب کیا، وہی نفرت انگیز عمران خان صاحب کی تقریر جو ہم پچھلے کئی سالوں سے سن رہے ہیں، چور ڈاکو، اور عمران خان صاحب خود کو مسیحا پیش کرتے ہیں، اور باقی جتنے بھی جو ان کے مخالفین ہیں، چاہے سیاسی مخالفین ہوں یا اداروں میں بیٹھے لوگ جو ان کی سپورٹ نہ کریں، تو عمران خان صاحب ان کو غدار اور ان کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ اسی طرح عمران خان صاحب نے اپنے خطاب کے دوران یہ سوال کیا کہ جب امریکن سفیر نے جب پاکستانی سفیر کو یہ میسج دیا کہ اگر عمران خان صاحب کو نہ ہٹایا گیا تو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات خراب ہو جائیں گے، تو انہوں نے سوال کیا طلباء سے اور انہوں نے یہ کہا کہ اس سوال پہ یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ آپ پاس ہیں امتحان میں یا فیل ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ یہ میسج کس کو تھا، تو وہاں پہ جو موجود طلباء تھے انہوں نے نیوٹرلز کے نعرے لگا دیے۔ اس طرح درسگاہ کو سیاسی اکھاڑا بنانا قابل افسوس ہے، جس پہ جو بہت سے سیاسی رہنما ہیں گورنمنٹ کے، انہوں نے ایکشن کا مطالبہ کیا، اور وائس چانسلر جو جی سی یونیورسٹی کے ہیں وہ اور بھی تعلیمی اداروں میں کئی عہدے رکھتے ہیں، جن عہدوں سے ان کو فارغ کر دیا گیا ہے اور ان کے استعفے کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ جی سی یونیورسٹی سے وہ مستعفی ہو جائیں اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، کیونکہ کسی بھی تعلیمی ادارے میں سیاسی جلسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے شہروں سے شروع کیا، شہروں سے پھر وہ دیہات سے گلی محلوں سے گھروں میں نفرت اور انتشار پھیلانے کے بعد اب عمران خان صاحب نے اداروں کا رخ کیا، اور وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ اداروں میں ڈویژن پیدا کی جائے، اور اب اداروں کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو درسگاہیں ہیں، جو تعلیمی ادارے ہیں، ان کا رخ کیا۔ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں 18-20 سال کے، تو ان کچے ذہنوں میں عمران خان صاحب نفرت کے بیج بو رہے ہیں اور اپنی نفرت اور انتشار کی سیاست سے ان کے دلوں میں دوسروں کو برداشت نہ کرنا اور نفرت کو انجیکٹ کر رہے ہیں، جو کہ قابل مذمت ہے۔ عمران خان صاحب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور جس طرح انہوں نے
گھر گھر میں لڑائی کروا دی، گلی محلوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں سیاسی بیس پہ، جو کہ اس سے پہلے پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اگر پی ٹی آئی کے سپورٹر کسی دوسری پارٹی کے سپورٹر کو برداشت نہیں کرتے، ایون کہ اگر وہ ان کی اپنی فیملی سے ہوں، ان کے اپنے بھائی ہوں، تب بھی۔ تو اب عمران خان صاحب طلباء میں یہ انتشار اور پھیلانا چاہ رہے ہیں، اور یہ اس طرح طلباء میں بھی ڈویژن پیدا ہوگی، اور ایک تعلیمی ادارے میں جو کہ ایک یونائٹڈ ہو کے وہ اپنے گولز کے لیے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ان کے آپس میں اچھے تعلقات ہوتے ہیں۔ اگر ایک یونیورسٹی میں چند لوگ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہوں اور دوسری پارٹیز کے، تو اسی طرح جس طرح گلی محلوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، تعلیمی اداروں میں لڑائیاں ہوں گی۔ لہٰذا سیاست کو تعلیمی اداروں سے دور رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اسحاق ڈار جو کہ وزیر خزانہ مسلم لیگ نون کے رہے 2013 سے 2017 تک، جب تک نواز شریف وزیر اعظم پاکستان رہے، اسحاق ڈار صاحب کی وطن واپسی ہو چکی ہے، ان کو اسپیشل ریلیف دے دیا گیا ہے، جو کہ پاکستان میں رہنے والے کسی شہری کے لیے اب پاکستان کی عدالتوں میں میسر نہیں ہے۔ اور اب اسحاق ڈار نے آ کے سینیٹر کا حلف اٹھا لی ہے، اور وہ اب پاکستان کے وزیر خزانہ ہوں گے۔ اسحاق ڈار کے واپس آتے ہی روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں کمی واقع ہوئی، جو کہ خوش آئند بات ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنلی جو پیٹرول ہے اس کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، جو کہ امید کی جا سکتی ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں پاکستانی غریب عوام کو پیٹرول کی قیمت میں کمی کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ کچھ ریلیف ملے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ مفتاح اسماعیل کے بعد مسلم لیگ نون نے اسحاق ڈار کو واپس لایا اور ان سے بڑی امیدیں لگائیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسحاق ڈار کیا ڈالر کو دوبارہ 200 تک لے کے آنے میں کامیاب ہوتے ہیں، پاکستانی اکانومی کو سٹیبل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ اور اسحاق ڈار کی واپسی کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف بھی اپنی پاکستان واپسی کی تیاری کر رہے ہیں۔ ناظرین، آج اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ نگہبان۔